بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ درسوں میں ہم مکے کی 13 سالہ زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ قباء میں رونق افروز ہوئے۔ محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جس دن آپ قباء تشریف لائے یہ 12 ربیع الاول سن 13 نبوی پیر کا دن تھا۔ علامہ ابن حزم نے 8 ربیع الاول کی تاریخ لکھی ہے۔ چند روز آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ حضور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنو سالم پڑتا تھا۔ جمعہ کی نماز جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں ادا فرمائی۔ قبیلہ بنو سالم یہ اسلام میں پہلی جمعہ کی نماز تھی۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، ہم وہ خطبہ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن حالات میں مکے سے تشریف لائے تھے، اس کے بعد جو آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں ان حالات کا بالکل اثر آپ نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے رسول نے اس خطبے میں فرمایا، الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واتوب الیہ وأؤمن به ولا اکفر۔ ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں پورے خطبے کا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اسی سے اعانت اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتا، بلکہ اس کے کفر کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں، اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وہ بس ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جس کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور نور حکمت دنیا میں پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو نصیحت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک ایسے وقت میں بھیجا جبکہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور زمین پر علم برائے نام باقی تھا، جہالت عام تھی، لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، اور قیامت کا قریب آ چکا تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پالی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بلا شبہ بے راہ ہو گیا اور کوتاہی اور شدید گمراہی میں مبتلا ہوا۔ اور اے لوگوں، میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین وصیت یہ ہے کہ اس کو آخرت کی تیاری پر آمادہ کرے اور تقوی اور پرہیزگاری کا اس کو حکم کرے۔ بس اے مسلمانوں، بچو اس چیز سے کہ جس سے اللہ نے تم کو ڈرایا ہے۔ تقوی سے بڑھ کر کوئی نصیحت اور موعظت نہیں ہے، اور بلا شبہ اللہ کا تقوی اور خوف خدا آخرت کے بارے میں سچا معین اور مددگار ہے۔ اور جو شخص ظاہر اور باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے اور اس کا مقصد محض اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو اور کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت اس کی نیت میں نہ ہو، تو یہ ظاہر اور باطن کی مخلصانہ اصلاح میں اس کے لیے باعث عزت اور شہرت ہے، اور مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت ہے کہ جس وقت انسان اعمال صالحہ کا محتاج ہوگا اور خلاف تقوی امور کے متعلق اس دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان لمبی مسافت حائل ہو جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت اور جلال سے ڈراتا ہے، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ
اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اللہ اپنے قول میں سچا ہے اور وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ اپنے قول اور اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا۔ بس دنیا اور آخرت میں، ظاہر میں اور باطن میں اللہ سے ڈرو۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے اور اجر عظیم اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتا ہے اور اجر عظیم اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، بلا شبہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور تحقیق اللہ کا تقوی ایک ایسی شے ہے کہ اللہ کے غضب اور اس کی عقوبت اور سزا اور ناراضی سے بچاتا ہے۔ اور تقوی ہی قیامت کے دن چہروں کو روشن اور منور بنائے گا اور رضائے خداوندی اور رفع درجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا۔ تقوی اور پرہیزگاری میں جس قدر حصہ لے سکتے ہو آگے بڑھو اور حصہ لو، اس میں کبھی مت کرنا، اور اللہ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم کے لیے ایک کتاب اتاری ہے اور ہدایت کا راستہ تمہارے لیے واضح کر دیا ہے تاکہ سچے اور جھوٹے میں امتیاز ہو جائے۔ پس جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا ہے، اسی طرح تم حسن اور خوبی کے ساتھ اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری بجا لاؤ۔ اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اور اس کی راہ میں حق جہاد ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے اور تمہارا نام اور لقب ہی مسلمان رکھا ہے، یعنی اپنا مطیع اور فرمانبردار رکھا ہے۔ بس اس نام کی لاج رکھو۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد فرمانا ہوتا ہے وہ اس کو دلیل اور حجت کے بعد ہلاک فرماتا ہے، اور جو زندہ رہے وہ بھی قیام حجت کے بعد بصیرت کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ کوئی بچاؤ اور کوئی طاقت اور کوئی قوت بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں۔ بس کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو اور آخرت کے لیے تیاری رکھو۔ جو شخص اپنے معاملے میں خدا سے اپنے حالات کو درست کر لے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کی کفالت فرمائے گا۔ کوئی شخص اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کا حکم تو لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ اللہ کے حکم پر نہیں چلا سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ اللہ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ اللہ پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے۔ اللہ ہی تمام لوگوں کا مالک ہے اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں۔ لہذا تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کرو، لوگوں کی فکر میں مت پڑو۔ اللہ سب کی کفالت فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ خطبہ ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا خطبہ بنو سالم میں پہنچ کر دیا تھا، سب سے پہلا جمعہ ادا کیا گیا تھا۔ میرے عزیزوں اور میری بہنوں، اس خطبے کے الفاظ کو بار بار سنیں اور غور سے سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پہلا خطاب ہے جو آپ نے مسلمانوں کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر دیا۔ ہجرت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ کے ظلم اور ستم کا شکار بنے ہوئے مسلمانوں کے سامنے آپ نے جو پہلا خطبہ دیا، آپ دیکھیں کہ اس میں ایک حرف بھی آپ نے اپنے دشمنوں کی شکایت اور مذمت کے لیے نہیں بولا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیچھے ہو چکا اس پر آہو بکا کرنے کے بجائے آگے کے لیے مسلمانوں کو تعلیم اور تلقین کر رہے ہیں تقوی اور پرہیزگاری کی اور آخرت کی تیاری کی، اللہ کے دین کے لیے محنت اور جد و جہد کی۔ کوئی لفظ بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے ایسا نہیں نکلا کہ جس سے یہ احساس ہو کہ آپ کو ان ظالموں سے جنہوں نے آپ کو
مکہ مکرمہ سے نکالا تھا کوئی شکایت ہو، چونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے پروگرام کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو رکھا تاکہ ان مسلمانوں کی تربیت ہو اور یہ مضبوط دین کے اور ایمان کے مضبوط لوگ بن جائیں، اور جب یہ مضبوط لوگ مدینہ منورہ میں آئیں تو ایک بہترین اسلامی ریاست کی ترتیب کریں۔ بے شک جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، اور آپ حوصلے اور ہمت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھا اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، بلکہ اپنی منزل کی طرف نظر رکھی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں جو ہو چکا، جو تکلیفیں ہمارے سامنے آ چکیں، جو پریشانیاں گزر چکیں، ان پر آہو بکا کرنے کے بجائے، گریہ ازاری کرنے کے بجائے ہمیں اپنی منزل پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے، تبھی ہم منزل کے قریب ہو پاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت مبارکہ کا صحیح طریقے کے ساتھ مطالعہ کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ کی مختصر تاریخ پیش کریں گے، جہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنچ کر اسلام کا سب سے پہلا قلعہ مدینہ منورہ کو بنایا، اسلامی ریاست کا جہاں قیام کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔